السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ سب کو اپنے چینل سنو کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دھند میں لپٹی ہوئی سرد ترین صبح کا وقت تھا، ہر طرف ہوا کا عالم تھا۔ زمان والا کے مکین ابھی خواب کے سرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ جہاں سب اپنی اپنی نیندیں پوری کرنے میں مصروف تھے، وہیں پر وہ اس وسیع عروج والے میں بنے اپنے جم میں ٹرینڈ مل کر بھاگ رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے بھاگتے بھاگتے اس کا پورا بدن اب پسینے سے شرابور تھا اور بال بالکل مکمل طور پر نم ہو چکے تھے۔ بازوؤں پر ابھری ہوئی نسیں اور کسرتی جسم جب کانپنے لگا تو اس نے مشین کو روکتے ہوئے سائڈ پر پڑا تولیہ اٹھاتے چہرے کو صاف کیا۔ ٹیبل پر پڑا فریش اون جوس گھٹا کر چڑھایا۔ زمان والا میں زمان احمد خان اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑی ان کی بیٹی رقیہ ہے، جسے شادی کے کچھ سالوں بعد ہی بیودی کا صدمہ سہنا پڑا اور وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ میکے واپس آ گئی۔ فطرتاً سادہ سی خاتون ان کی بیٹی علیزے اچھی خاصی باتونی تھی۔ اس کے بعد زمان خان کا بیٹا جاوید ہے۔ جاوید کی اہلیہ سمین گدار دل رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کے دو بچے تھے، بیٹا روحان اور بیٹی ہادیہ۔ روحان یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا اور اس کے بعد اسے اپنے باپ دادا کا بزنس سنبھالنا تھا۔ ہادیہ بھی کالج میں تھی، جبکہ علیزے نہیں جایا کرتی تھی۔ ہادیہ اور اس میں خوب دوستی تھی، دونوں کی خوب بنتی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ علیزے نے موبائل میں وقت دیکھتے بمشکل خود کو بستر سے نکالا۔ یونی کا ٹائم والا تھا۔ ہادیہ اسے دوبارہ بلانے آ چکی تھی، لیکن بن وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد یونی کسمندی سے لیٹی رہی کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل تک آئی، جہاں سارے ہی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اپنی کرسی گھسیٹ کر پیٹتے ہی اس نے سب کو سلام کیا تو روحان نے چھٹتی سے نظر اس پر ڈالی۔ لئے بالی اور اپنی حلیے سے کسی قدر بے پرواسی لڑکی روحان نے اس کی طرف دیکھ کر نظریں پھیریں۔ ان لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے تک دادو کی محبت کا وہ اکلوتا وارث تھا، لیکن علیزے اپنی چلبلی طبیعت کی وجہ سے ساری توجہ اپنی طرف کر لیتی تھی۔ بس بچپن سے اس کی چھوٹی سی جیلسی کی وجہ سے روحان کی اس سے کبھی نہ بنتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی روحان کے دل کو اچھی لگتی تھی۔ علیزی اچھے سے روحان کی نظروں کو دوبارہ خود پر ٹھہرتے محسوس کر چکی تھی۔ اسے اپنا یہ ماموں زاد بہت خود پسند لگتا تھا، جانے خود کو ترم خان سمجھتا تھا یا شہزادہ گلفام۔ علیزے اس سے گھور رہی تھی۔ اس کی روحان سے ان بن پہلی بار تب ہوئی جب ایک بار وہ کالج سے سیدھا اپنے فرینڈ کی طرف چلی گئی اور وہ وہیں سے اس کے ساتھ مارکیٹ میں روحان نے اس کو دیکھ لیا اور گھر فون کر کے جانے کون سے مرچ مسالے لگا کر بتایا کہ جب وہ گھر واپس آئی تو رقیہ نے سب کے سامنے اس کی خوب کلاس لی، اور تو اور نانا جان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ منہ نیچے کیے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی جب علیزے کی نظر بلا ارادہ ہی روحان کی طرف اٹھی، جو چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ لیے اسے چڑھا رہا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے ان دونوں کے بیچ تنش کے تیز برستے رہے تھے۔ علیزے یونی پہنچی تو اس کی دوست ہیرا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ علیزے کے پوچھنے پر وہ مسکرانے لگی۔ ارے بولو بھی۔ ہیرا کی شرمیلی سی مسکان پر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، وہ بھی 15 دن کی واٹ؟ علیزے پہنچتا رہ گئی۔ تم پاگل تو ہو کیا؟ اتنی کیا جلدی ہے؟ ماسٹرز تو کمپلیٹ کر لو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ بس یار پھپھو بیمار رہنے لگی ہیں بہت تو اس لیے، اور چھوڑو بھی پڑھائی، میں بھی فرحان کے کہنے پر ہی پڑھ رہی تھی۔ پتہ تو ہے جان جاتی ہے میری ان کتابوں سے۔ اب ان کی امی بیمار ہیں تو وہ شادی کی جلدی مچا رہا ہے، اور میری بات سنو تم، خبردار اگر یہ کہا کہ تم شادی پر نہیں آ سکتی، تمہارے بغیر شادی ہی نہیں کرنی میں نے، وہ دھونس بھرے انداز میں بولی تو علیزے نے اس کے گال پر چپکی بھری بھی۔ لازمی آؤں گی بھائی، میں نے تو پہلے ہی گھر میں کہہ رکھا ہے کہ ہیرا کی شادی پر کچھ بھی ہو جائے میں تو نہیں چھوڑوں گی یہ شادی۔ گھر والے جانتے ہیں یار، ایک تو تم ہی تو میری دوست، وہ اسے پیار سے کہتے ہیں اپنے ساتھ لگا گئی۔
ہیرا یونس سے اپنے گھر واپس جا چکی تھی، جو کہ اندرون سندھ کا کوئی علاقہ تھا۔ ہیرا کے والد ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ ان کی کئی کنال پر پھیلی بڑی سی حویلی تھی، جہاں علیزے اپنی ماما نانا جان اور ہادیہ کے ساتھ پہلے بھی جا چکی تھی۔ دونوں کے گھر والے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ علیزے شدومت سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ہادیہ کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، تو اس نے نانا جان اور ماما کے ساتھ جانے کا پلان بنایا تھا۔ مگر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ ان کی شادی میں جانے کے محض ایک دن پہلے نانا جان کی سگی بہن کا انتقال ہو گیا، جو پنجاب کے رہائشی تھی۔ علیزے کے نانا زمان صاحب، جاوید ماموں مامی اور علیزے کے ماما کا جانا ناگزیر تھا۔ میں شادی پر کیسے جاؤں گی؟ وہ سب لانج میں ہی تھے جب علیزے نے کھڑکی سے آواز میں کہا۔ جانتی تھی کہ اس کے ماموں پر ضد نہیں کر سکتی، کیونکہ فوتگی ہوئی ہے اور سوگوار سا ماحول تھا۔ زمان صاحب نے نواسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اس کی شادی کے لیے تیاریاں کسی کی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جاوید ماموں نے سمین کی طرف دیکھا۔ ہادیہ کے پیپرز ہیں نہ، تو سمین تم رک جاؤ گھر پہ، اور روحان تم علیزے کے ساتھ جاؤ گے شادی پر۔ روحان اپنے بابا کا یہ آرڈر سنتے کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ علیزے نے بھی ناگواری سے روحان کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی بابا، اور مجھے بھی نہیں جانا دادو اس کے ساتھ، وہ پیر بھرتے ہوئی بولی تو ریحان نے اس کے گھور کر دیکھا، جیسے میں تڑپ رہا ہوں نہ تمہارے ساتھ جانے کو۔ اس نے تنفر سے کہا، بس فیصلہ ہو گیا ہے علیزے، تم نے جانا ہے تو روحان ساتھ جائے گا، ورنہ گھر بیٹھو۔ اور روحان، میں اب کوئی بحث نہ سنوں تمہاری طرف سے، سمجھ آئی؟ زمان صاحب نے پوتے اور نواسی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ روحان اس کو گھورتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ علیزی ہادیہ کو روحان سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ بندہ اسے کچھ پل کے لیے برداشت نہیں تھا۔ 3 دن اس کے ساتھ کیسے رہتی؟ مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بادل نسخواتا دونوں تیار ہو گئے تھے۔ اچھا ماما چلتے ہیں اب؟ روحان نے تمکین کے آگے سر جھکا کر پیار لیا تو اسی وقت علیزی نے ان کے گلے میں بانہیں ڈالی۔ سخت بدمزہ ہوتا، وہ اس پر قہر آلودہ نظر ڈال کر رکھ گیا۔ تو آجا میرے خیرہ، اس کو سناتے وہ بیکر لے پورج تک آیا اور گاڑی میں بیکرز رکھ کر اس کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ ایک انوکھے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ترچھی نگاہ سے روحان کی اور دیکھا جو روبوٹ بنا بغیر کسی تاثر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ زبان میں کھچلی محسوس کرتی ہی وہ مصنوعی کھانسی تھی، تو روحان نے اشتی سے نظر اس پر ڈالتی دوبارہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جھاڑ میں، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو مطلب پانی پینا ہے مجھے، تمہارے لیے اب کیا گاڑی میں بھی کنواں کھدواؤں؟ پیچھے دیکھو، پانی رکھا ہے، اٹھاؤ اور اسے ڈیزرٹ سیٹ پر وہ سہارا کے اونٹ جیسی پیاس بجھاؤ اپنی۔ وہ بچھاتی کہ اس کو چھیڑا ہی کیوں، کیسی کڑوی زبان تھی اس کی۔ مجالے جو ڈھنگ سے بات کی ہو۔ ہراو کو انفارم کیا، اس سے رابطہ رکھو تاکہ وہ ہمیں ریسیو کر لے کے آگے۔ ہاں کر دیا ہے انفارم۔ اچھا روحان پلیز، یہ 3 دن ہم اچھے سے بیہوں کریں گے پلیز۔ دیکھو تمہیں جو بھی مسئلے ہیں سے اس کو کچھ مجھ سے یا مجھے جو بھی تکلیف ہے تم سے، دونوں کے لیے بھول جاتے ہیں تم۔ وہ اتنے لجاجت بھرے لہجے میں بولی کہ روحان نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ہیرا کے ہاں پہنچنے تک اور ان کا بہت پر پاک استقبال کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر شخص غائبانہ طور پر علیزے سے واقف ہے۔ علیزے آپی، آپ تو کیسی کو بھی نہیں لاڈ ساتھ میں۔ آپ کو پتہ ہے ہیرا باجی نے پورے گھر والوں کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی دوست آ رہی ہے فیملی کے ساتھ، مگر آپ تو بس اپنے بھائی کے ساتھ ہی آئی ہیں۔ ہیرا کی چھوٹی بہن ثنا نے علیزے سے شکوہ کیا۔ بھائی نہیں ہے وہ میرا، ماموں زاد ہے۔ ہادیہ کی ایگزامز تھے اور فیملی میں ڈیتھ ہو چکی تھی کسی قریبی کی، باقی اس لیے نہیں آ سکے۔ اور اچھا، روحان کو کسی روم میں ٹھہرایا ہے؟ مجھے بتا دو تاکہ میں شام کے کپڑے پریس کر دوں اس کے۔ ارے میں نے کپڑے پریس کرنے میں اپنی بھائی جان کو تو ساتھ ہی روحان کے بھی کر دوں گی، علیزے نے ہیرا سے کہا۔ تو اس کی شہزاد آئی بھی تکلیف سے بولی تھی،
اسے یہ شوکاپن بالکل نہ بھایا۔ مطلب وہ کیوں؟ اس کو روحان کہہ رہی تھی یوں، ساتھ بھائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ نہیں، اصل میں مجھے کچھ کام بھی ہے اس سے، تو بتا دوں۔ کدھر ہے وہ؟ اس نے چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، آؤ میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ لمبی رہائشی سے گزر کر ایک روم کے دروازے کے باہر ہی اس نے رک کر دستک دی تو کچھ پل بعد ہی لیں کی آواز آئی۔ آئرہ بے دھڑک اندر گھسی۔ ایک شخص کبڈ میں سے پھسائے کھڑا تھا، دوسرا آئینے کے آگے کھڑا اس میں اپنے جلوے دکھائے اسے توڑنے کے در پہ تھا، تیسرے آگے جوتے کا ڈھیر رکھا تھا جسے بڑی ہی دلجلی سے چمکایا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ واحد آواز میں چلایا میرا جی ڈھولا ٹائپ سونگ کی ہڈی پسلی ایک کی جا رہی تھی۔ وہ جو آئرہ کو دیکھ کر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئی تھی، اس پر نظر پڑتے بھی ہڈ بونک کا شکار ہوئے۔ کبڈ والا فوراً کبڈ بند کر کے اسی کے ساتھ ٹیک لگائے محراب بند کی سرتوڑ کوشش کرنے لگا تو جوتے پالش کرنے والے نے جوتے یوں پیچھے کیے تھے جیسے ان میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، جبکہ اپنی موشن سے متاثر شخص نے اپنی جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیٹ پرش اٹھا کر سلیقے سے جمے بالوں پر ہل چلانا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آ رہی تھی۔ ان تینوں نے بھی آئرہ کو نظروں ہی نظروں میں رانا رسید کی۔ ڈھیٹ بن کر ہنستے وہ روحان کی بابت پوچھنے لگی تھی۔ بھی وہ فقط بلیک ڈراورز میں واش روم سے برآمدر ہوا جہاں علیزی پر کڑوں پانی پڑا تھا، وہیں آئرہ شرم سے بیر ہونی بڑھنے لگی۔ وہ روحان بھی اس اسفلت پر بکلاتا صوفے پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ علیزی نے بارود نگاہوں سے آئرہ کو چھوا موا بڑھنے دیکھا تو دانت ہی رہ گئی۔ خیریت ہے، کیا ہوا؟ ہاں روحان، انہیں کچھ کام تھا آپ سے، اور آپ اپنے کپڑے مجھے دے دیں، میں پریس کر دوں گی۔ روحان نے پوچھا علیزی سے تھا، مگر جواب آئرہ نے دیا، اور اس کی اس آفر پر جہاں اس نے ابرو چاکے تھی وہیں علیزی کی جان جلی تھی۔ میں چاہا اس کی شہادت پر ایک لات رسید کر روحان نے جو اس کی ناخوار تیور دیکھتے تو آئرہ کو سہولت سے منع کر دیا تو وہ ڈھیٹ بنی ان تین نمونوں سے علیزی کا تعارف کروانے لگی۔ روحان کچھ بھی چاہتے ہوئے تو پلیز مجھے بتانا ہے، آپ نے اسے اپنا ہی گھر سمجھے اور تمہیں کیا گھر والی سمجھ لیں؟ نرتی بھلاتی ہوئی وہ بے آواز بولی تھی۔ اسے بے آواز ہیرا کی یہ چازاد نہایت زہر لگی جو خواہ ہی روحان پر کمبل ہوئی جا رہی تھی۔ روحان نے مغز مسکرانے پر اکتفا کیا تو علیزی نے آئرہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ بہن، تھوڑا اور مسئلہ لگانا ہے۔ اس بندے کو کیا ہو گیا تمہارے تو وہ ہو گیا تمہارا۔ تو وہ چھیننے کی فلاٹ ایکٹنگ کرتی ہوئی روم سے باہر نکلی تھی تو باقی سب بھی ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے سیکی چتون سے گھورتے ہوئے روحان کو ہنستے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنا کیوں تپتی ہوئی ہو؟ ایٹیٹیوڈ سو اس نے پوچھا تھا۔ سچ بتانا ہے، پہلے سے جانتی ہو کیا اس کو تم؟ اتنا کیوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ؟ میری مجال جو اس کی طرف دیکھوں بھی۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، دوست کی شادی میں آئی ہو تو انجوائے کرو، اور تم کیا اتنی پوزیسو ہو رہی ہو میرے لیے؟ اس نے مزہ لیتے ہوئے اس کو دیکھتے کہا تو اس کو جسے 1000 وولٹ کا جھٹکا ہی تو لگا۔ تھکاوٹ، منہ دھو رکھو اپنا تم۔ اچھا، یہ سب اس لیے تاکہ تم خبردار رہو، یہاں تم اپنی روح ٹھنڈی کرنے مت بیٹھ جانا۔ بڑی عزت کرتے ہیں سب میری، وہی عزت نہ جس کا تم فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس کر رہی ہو۔ کبھی ملی جو نہیں اتنی عزت، تب بھی اپنی امیج کی اتنی پرواہ ہے نا تم کو؟ روحان نے ناک پر سے مکھی اڑاتے اور اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لیا تھا۔ اپنے کپڑے 2 پریس کر دوں گی میں، اتنا پر پروٹوکول دوں گی کیا اب مجھے؟ تم کپڑے نکال کر اس سے تھماتے وہ مسکرایا تھا۔ گال کے گڑھے نمایاں ہوئے تو علیزی کی نگاہ ان پر جم کر رہ گئی۔ پکڑو بھی، اس کی آواز پر وہ سر جھٹکتے روم سے باہر نکلی تو وہ آئینے کے آگے کھڑا اپنے بال سنوارنے لگا۔ سب تیار ہونے کے لیے پارلر جا رہے تھے، کزنس وغیرہ۔ تم نے بھی جانا ہے تو بتاؤ، ان کے ساتھ بھیجوا دوں گی۔ ارے نہیں یار، میں اپنی کرتی تھی، بہت کم ہوں، اور پھر یوں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ ہیرا کے کہنے پر علیزی بولی تھی،
چلو پھر تیار ہونا شروع ہو جاؤ تم، باقی سب جانے بھی والے ہوں گے پارلر۔ ہمارے ہاں دلہن مہندی پر بالکل سادہ ہوتی ہے۔ علیزی نے سوالیہ نظروں سے اس کی تیاری کی پوچھا تو ہیرا بتانے لگی، روپ نہیں آتا بارات والے دن پھر، اگر مہندی پر بھی اتنی لیپا ہو پولتی لگ جائے۔ علیزی نے تائید میں سر ہلایا اور واش روم میں اپنا جوڑا اٹھائے چینج کرنے چلی دی۔ اف روحان، آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ جو آئینے کے آگے کھڑا اپنی تیاری کو دیکھتے ہوئے بال سنوار رہا تھا، آئرہ کی اس لگاوٹ پر منہ بنا رہ گیا تھا۔ ابھی بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ جواباً کڑوٹ گھونٹ بھرتے ہوئے وہ اس کی تعریف کر گیا تو اس نے اسے اپنی ہی رنگ میں لے لیا تھا۔ تیز ترین بھڑکیلے پیلے رنگ کی تنگ کرتی کے ساتھ شاپنگ پنک لہنگے میں وہ واقعی پیاری تو لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی مصنوعی معصومیت اس کی خوبصورتی گھنا رہی تھی۔ ابھی مہندی کے فنکشن میں سبھی بنگڑارے ڈالیں گے، آپ میرا ساتھ دیجیے گا پلیز۔ اس کی آفر پر وہ بدکا، جی نہیں، مجھے آتا نہیں یہ سب۔ ارے میں ہوں نا، سب سکھا دوں گی آپ کو، آئرہ نے روحان کے انکار کرنے کے باوجود کہا۔ اس کی بات پر اس کو کوئی جواب نہ سوچا تو آئرہ کو کراس کرتے باہر کی جانب لپکا کہ یہ تو بہت ہی کوئی لسوڑا بریڈ لگ رہی تھی۔ ہیرا کا گھر حویلی نمایاں تھا، جس کی وجہ سے فنکشن گھر میں ہی ہونا تھے۔ وہ لان میں چلا آیا جہاں ہیرا کے بھائی اور کزنز نے اسے ہاتھوں لیا تھا، کچھ تیاریوں کو فائنل میچ دے رہے تھے۔ اچھی خاصی بھری فیملی تھی۔ گھر کے باقی مرد حضرات کام میں مصروف تھے تو خواتین ادھر ادھر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ مہمان کی آمد میں تیزی آنے لگی تو لان میں رکھی کرسیاں پر پر ہونے لگی۔ یہ علیزی کہاں ہے؟ ہیرا کے بھائی ہمدان کی کسی بات پر سر ہلاتے ہوتے اس کی ذہنی رو پٹکتی۔ متلاشی نگاہوں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ اس کو کہیں بھی نہیں دکھائی دی۔ شدید بے چینی محسوس کرتی ہوئی وہ موبائل نکال کر اس کو ٹیکسٹ کر بیٹھا، ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی مگر مجھے آئی لائنر لگانا ایسے ہی مشکل لگتا ہے جیسے چہرے سے لگانا ہو۔ اتنا ہاتھ کانپتا ہے، لگاتے ہوئے واش روم سے دوبارہ منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ چلی دل کے پھپھوڑتے پھوڑ رہی تھی۔ آئی لائنر کو برابر کرنے کے چکر میں اس نے اپنی شکل بھی مصنوعی خیر بنا لی تھی تو چہرہ دھو کر آنا پڑا۔ ارے آئرہ کو کہتی ہوں وہ لگا دیتی ہے لائنر، میک اپ اچھا کر لیتی ہیں وہ، خود ہی تیار ہوئی ہے، پارلر نہیں گئی، کافی اچھی بھی لگ رہی ہے۔ ہیرا نے اسے بتایا تو وہ سر جھٹک گئی۔ رہنے ہی دو تم، ایک آنکھ نہیں بھائی، مجھ کو تمہاری وہ کزن ڈھوٹی ڈالی رہی روحان پر۔ غصے سے اس نے کہا تو وہ بینوئی اچکا گئی۔ تمہیں اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ اگر وہ ڈورے ڈال بھی رہی تھی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ آڑ میں ہیں تو ذمہ داری میں ایک دوسرے کی۔ اچھا تم نے اپنے دماغ پر اتنا زور ڈالو، دھمکایا ہو جانے ہی اس کا، شرارت سے وہ بولی۔ تب بھی موبائل پر میسج ٹون بجی۔ موبائل کو اٹھا کر شیشے کے آگے اپنا آپ دیکھتی ہوئی اس نے روحان کی طرف سے آنے والے میسج پڑھا اور اپنی آنکھیں سکوڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں شکلیں بنا رہی ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے موبائل اسکرین کی اس کے سامنے کی، جس کو پڑھتے ہی وہ بے ساختہ کی کر لگا کر کہیں، کچھ بھی کر لو، لگنا تم نے بھی بس بتوڑی ہی ہے، تیار تو یوں ہو رہی ہو جسے تمہاری ہی تو مہندی ہے۔ اس بندے کو نہ تمیز آئے گی بات کرنے کی کبھی۔ وہ چڑ کر بولی تو ہیرا نے اس کی پچکار کی، چلو اب موڈ نہ خراب کرو، ہو سکتا ہے میری مہندی ہونے کا سامان ہو جائے، مجھے اسی فنکشن میں میرا دولہا مل جائے۔ اسے جواب سینڈ کر کے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی ہی لڑکیوں کا جم غفیر امڑ آیا۔ علیزی کو اپنا آپ بے حد پھیکا محسوس ہوا۔ جو ڈھنگ سے تیار تو کیا ہوتی، اس کی تو بال بھی کھلے ہوئے اس کی توجہ کے طلبگار تھے۔ ہیرا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ایک کزن کو بلایا اور علیزی کا پیٹرن سٹائل بنانے کو کہا۔ نہیں، میں نے کوئی پینٹر سٹائل نہیں بنایا، بس ایسے ہی ٹھیک ہیں بال میرے۔ اس کی بات پر سب کی ستائشی نظریں اس کے بالوں کو تکنے لگی۔ آپ ایسے بھی بے حد حسین لگ رہی ہیں علیزی آپی، ثنا نے اس کا گال چوم کر کہا تو وہ واش روم سے سرخ پڑ گئی۔
چلو اب ہیرا کو باہر لے کر آؤ، جاؤ 9:30 ہو چکے ہیں۔ اسٹیج کے ایک طرف رکھے ہوئے ساؤنڈ سسٹم کے پاس 3-4 لڑکوں کے ساتھ کھڑا وہ اس کا میسج پڑھ کر سر جھٹک گیا تھا۔ تب بھی دلہن آگاہی کوئی شور پر وہ بھی اس طرح متوجہ ہوا۔ دلہن کی طرف سے وہ کیا دیکھتا؟ اس کی نگاہیں علیزی کی سر پراپٹیں اٹک گئی تھی۔ فیروزی اور یلو کنٹراسٹ میں لہنگا کرتی پہنی، جس پر کوٹے اور شیشے کا کام کیا ہوا تھا، بڑے بڑے شیشوں والے جھمکے کے ساتھ۔ دوستو مزید دیکھیں قسط نمبر 2 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔